اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اب یہ متعلق خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ایک رسول ہیں ہر ایک امت کے لیے۔ یہاں پہ ایک اسلوب نہیں اختیار کیا گیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور لام تعلیل کے لیے، کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک۔ کل کے ساتھ ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کیوں کہ کتابیں اردو میں بھی یہی کہ جی کتابیں لے آؤ، تو ہر کتاب لے آؤ، ہر کتابیں اردو میں بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو امتن گول تا کا کیا مطلب ہے جی؟ واحد۔ تو ہر ایک امت کے لیے، امتن ہر ایک امت کے لیے ہے رسول، ایک رسول، ہر ایک امت کے لیے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہاں پہ کون سا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا، وہ ہے فی کا۔ فی امت، ہر امت میں رسول۔ اس سے پہلے معاملہ کیا تھا جی؟ ہر قوم میں ایک اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، اس قوم کے اندر سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، یا اس قوم کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ اب یہاں پر اسلوب چینج کر دیا گیا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر امت کا اپنا علیحدہ سے کوئی رسول۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ اب قیامت تک جتنی بھی قومیں آئیں گی ان کے لیے کتنے رسول ہیں جی؟ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امت کے لیے ایک رسول، جن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جائے۔ بنیادی طور پہ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے جی دعوت پہنچانی؟ مسلمانوں کی، جن کے پاس قرآن موجود ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کرنے لگے۔ فَإِذَا، پس اذا، جب، اذا کیا کرتا ہے جی؟ اذا کے بعد فعل ماضی آتا ہے، اذا کے بعد فعل ماضی آتا ہے اور ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ گیا جاء یجیء، آنا، جاء آیا، ٹھیک ہے۔ جاء کا کیا مطلب ہے؟ آنا، وہ آیا۔ جاء کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیا۔ جاء یجیء، اور ترجمہ اب اس کا مضارع میں کریں گے تو کیا آ جائے گا جی؟ فَإِذَا جَاءَ، جب وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ رسول ہیں تو جب آ جاتے ہیں، ادب کی وجہ سے جب وہ رسول آ جاتے ہیں۔ اب اس کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اس کا فاعل اس میں ظاہر کے طور پہ آ گیا، رسول۔ فاعل کی پہچان کیا ہے جی؟ پیش، آخری حرف پر اعراب اس کا پیش ہوگا۔ یہاں پہ کیا آ گیا؟ رسولہم، رسول اسم ہے اور ہم ضمیر، کون سی بن گئی جی کمپوزیشن؟ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ ترجمہ اس کا ایسے کریں گے، ان کے رسول،
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب ان سے کیا مراد ہے جی؟ اس امت کے، ٹھیک ہے جی، یعنی امتوں کے، جب ان امتوں کے رسول آ جاتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب اس امت کے، یعنی ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنائے ہیں، تو جب وہ رسول آ گئے تو پھر کیا ہوا جی؟ قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، یہاں پہ ویسے آپ اگر دیکھیں تو اس کا روٹ لیٹر تو ہے قاف، ضاد اور یا، یہ تو سامنے نظر آتا ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں گردان میں پڑھتے ہیں تو جو اصلی ہے نا اس کا اصلی وہ ایسے لکھا جاتا ہے، قضایا یقضیو اور قضائن لکھا ایسے جاتا ہے، یعنی کہ اصل اس کا یہ ہے، لیکن پھر استعمال میں کیسے ہوتا ہے جی؟ قضا یقضی قضا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے پورا کرنا، قضا یقضی پورا کرنا، دوسرا مطلب کیا ہے جی اس کا؟ فیصلہ کرنا، قضا یقضی اسی سے قاضی ہے فیصلہ کرنے والا، ویسے اس کو ہم قاضی کہتے ہیں، قرآن نے اس کو قاضن کہا ہے، قاضن اصل میں کیا تھا؟ قاضیون، قاضیون کو قاضن پڑھا گیا۔ تو قضا یقضی اصل میں کیا تھا؟ قضایا۔ اب جب یہ جائے گا نا جی مجہول میں جائے گا تو قضا تو نہیں پڑھا جائے گا، مجہول کا کیا اصول ہے جی؟ پہلے پیش فعلا، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ اب قضایا سے جب مجہول ہوگا تو بن جائے گا قضیہ، فعلا کے وزن پر قضیہ۔ تو قضا اس نے فیصلہ کیا، یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا اس نے فیصلہ کیا تو اس نے، ہمیں پتہ ہے اس کا فاعل کون ہے تو وہ معروف ہے، تو قضیہ میں ہمیں اس کا فاعل نہیں پتا کہ کون ہے، مجہول ہے، ہمیں فاعل کا نہیں پتا، تو قضیہ کا مطلب ہے فیصلہ گیا، قضیہ کا مطلب کیا ہے جی؟ مجہول، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، فیصلہ کیا گیا، لیکن اذا سے بات چلی تھی، اور اذا کیا کرتا ہے؟ ماضی کو مضارع میں لے آتا ہے، جب آ جاتے ہیں ان امتوں کے رسول، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم، بینہ کا کیا مطلب ہے جی؟ درمیان، بینہ ظرف، ٹھیک ہے جی، بینہم ظرف کے ساتھ بھی جو مل کے آتا ہے وہ مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان، یہ کہ کہاں سے آیا جی؟ یہ مرکب اضافی کی صورت اختیار کر گیا، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بالقسط، بازر بھی حرف جر ساتھ، اس نے کیا کیا جی؟ القسط، مجرور کر دیا، اس کو مجرور کر دیا، زیر دے دی، بالقسط، قسط کا کیا مطلب؟ انصاف، عدل، عدل کا کیا معنی ہے؟ جتنا جس کا حق بنتا ہے، جو جس کا حق بنتا ہے۔ عدل کا الٹ کیا ہے؟ متضاد کیا ہے عدل کا؟ عدل کا الٹ ہے ظلم۔ ظلم کا کیا معنی ہے؟ حق تلفی کرنا، کسی کا حق کھا جانا۔ تو ظلم، سب سے بڑا ظلم جب کہتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے جی؟ کہ
کہ جو حق آپ کی جبین کا تھا، جو ہاتھ کا تھا، جو عقیدے کا حق تھا وہ اللہ کا، وہ کسی اور کو دے دیا. تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان عدل کے ساتھ. یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرتے، نہیں، عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے. واو کا مطلب اور. یہ واو کون سی ہے جی؟ یہ واو کون سی ہے؟ واو، یہ واو حالیہ ہے. کیا بتایا تھا؟ کیسے؟ جب واو کے بعد ضمیر آ جائے، واو کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ واو حالیہ ہوتی ہے. یعنی حالت کر کرتی. دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے الا سوائے اس کے، وانتم، واو کے بعد انتم ضمیر آ گئی، اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار. اچھا، یظلم. وہم، اور اس حال میں ہم، وہ سب، لا نہیں، ظلم یظلم، یہ وہی ابھی میں نے آپ کو بتایا قسط کا، عدل کا متضاد ہے. تو ظلم یظلم ظلمن، نا انصافی کرنی، حق تلفی کرنی، کسی کا حق مار لینا. اور ایک اور اس کا معنی کیا بتایا تھا؟ ظلم یظلم، اس کا کیا مطلب تھا؟ اندھیرا. جیسے اظلم یظلم، اس کا مطلب ہے اندھیرا چھا جانا. تو وہم، ظلم اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے. تو یفعل، یہ کس کا صیغہ ہے جی؟ یفعل، 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 یہ تینوں شکلیں یہ معروف کے ہیں. اور مجہول میں اس کی ایک ہی شکل ہے بس. جیسے ماضی میں، ماضی مجہول کی صرف ایک شکل ہے، وہ ہے فعلا، یہی وزن ہے ثلاثی مجرد. اور اسی طرح مجہول میں یفعل. اب یہ یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، یفعل کا وزن آپ کو یاد ہو گیا جی؟ یفعل کا مطلب ہے مضارع مجہول. ورنہ یہ جو مضارع کی چار علامتیں ہیں نا، کون سی ہیں؟ یتان، یہ، تے، الف اور نون. ان پہ پیش صرف تین ابواب ہیں جن میں آتی ہے ثلاثی مزید میں. ایک آتی ہے باب افعال میں، ایک آتی ہے باب تفعیل میں، ایک آتی ہے باب مفاعلہ میں. بس مثلا یہاں پہ آئے گا افعلا یفعل، افعلا یفعل. اور باب تفعیل میں آئے گا فعلا یفعل، یفعل. اور باب مفاعلہ میں آئے گا فعلا یفعل. یہ پیش صرف ان تین ابواب میں آتی ہے، باقی کسی میں نہیں آتی. جیسے اہتدی یہتدی، استقام یستقم، باقی سارے ابواب میں انفعل ینفعل، باقی ابواب میں یہی شکل رہتی ہے. صرف یہ تین ایسے ہیں جن میں پیش آتی ہے یا پھر، اور کس میں پیش آئے گی جی؟ مجہول میں. مجہول کا صیغہ آئے گا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ پیش. اگر یہ تین شکلیں اس نے اختیار نہیں کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. پہچاننے کے اس کی وجہ سے نئے آنے والے جو بندے ہیں ان کو یتان کا کچھ پتہ نہیں سمجھ آیا. ہمیں بھی 2-4 منٹ کے بعد یتان کا پتہ چلا تھا. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. یتان یہ ہے جی، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہو گیا نا اسم، اور ایک ہو گیا فعل، ورب.
ورب کا جو ہے وہ ایک تو ہے ماضی، باقی زبانوں میں کیا ہے جی؟ ماضی، حال اور مستقبل۔ عربی میں کیا ہے؟ ماضی اور حال مستقبل کو ملا کے کیا بنا دیا؟ مضارع۔ ماضی کی نشانی یہ ہے، ماضی کی نشانی کہ جو روٹ لیٹر ہے نا کسی اسم کا، مثلا ایک اسم ہے مسلمن، مسلمن کا کیا مطلب ہے؟ اسلام قبول کرنے، جس نے اسلام قبول کیا، مسلمان۔ اب اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین لام میم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آئے گا نا، جب یہ ماضی کے اندر آئے گا تو یہ تینوں ہی حرف آئیں گے، سلامہ۔ اب اس کو مضارع میں تبدیل کرنے کے لیے 4 حروف دیے گئے ہیں، یا، تے، الف، نون۔ یہ کا مطلب ہے وہ، تے کا 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک مؤنث اور ایک مخاطب کا، تم۔ یہ وہ غائب کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تم مخاطب جس سے بات کر رہے ہیں، اور الف متکلم کا، خود میں، ٹھیک ہے جی، واحد متکلم، اور نون جمع متکلم یعنی کہ ہم۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ سلامہ، اس نے سلامتی دی۔ اب اس کو میں کہتا ہوں سلامتی دیتا ہے، وہ سلامتی دیتا ہے، تو پہلے ہم کیا لگا دیں گے؟ یہ آگے وہی رہے گا، یسلم، یعنی کہ یہ کے ساتھ۔ اگر یہ تم دیتے ہو تو اے کے ساتھ، میں دیتا ہوں تو الف کے ساتھ، ہم دیتے ہیں تو نون کے ساتھ۔ اس کو آسانی کے لیے ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ یتان۔ تو یفعلو کے وزن پہ آ گیا یظلم، وہ ظلم کیا جاتا ہے، مضارع، اور واو نون جمع کی علامت ہے، جاتے ہیں۔ لا یظلمون، اچھا اب یہ کس دن کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں، محشر کا نہیں ہو رہا، یہ جاتے ہی ہیں، کیونکہ جب فیصلہ کر دیا جاتا ہے، رسول آ جاتے ہیں، اور قضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان اس حال میں عدل کیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، یعنی ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بالکل صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ سنت بیان کی ہے، ان لوگوں کو ڈرایا ہے کہ دیکھو جب بھی ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں اور جب لوگ ان کی تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا فیصلہ کر لیتا ہے، پھر ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، بالکل حق کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دھمکی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دھمکی بار بار آتی ہے کہ دیکھو فرعون نے جھٹلایا، اس کے ساتھ یہ ہوا، قوم عاد نے جھٹلایا، اس کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود نے جھٹلایا، اس میں یہ ہوا۔ اب کچھ جلد باز ہیں، ہر معاشرے میں کچھ جلد باز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں آ رہا، بڑے دنوں سے آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں، ہاں جی ڈرانا شرنا چھوڑیں، عذاب لے کے آئیں۔ اور یقولون، قاف واو لام مادہ، کالا یقولو قو، کیا مطلب ہے جی؟ بات کرنا۔ قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولانی 2 کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، یعنی ان 3 سے زیادہ بندے کہتے ہیں۔ 2 ہو تو یقولانی تثنیہ کا صیغہ ہے، 3 یا 3 سے زیادہ اگر کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے یقولون، وہ کہتے ہیں متا۔ متا کا مطلب کیا جی؟ وین، نہیں جی، متا کب، وقت کے اعتبار سے ہے جی،
جی کب ہوگا، کب ہے حاذل بعد، وعدہ واو عین، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور یعد وہ وعدہ کرتا ہے، وعدن، وعدہ یعد وعدن وعدہ کرنا، اور وعد الوعد وعدہ، حاذا حاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ قریب، متا حاذا الوعد، اشارہ کر کے کہا کہ یہ وعدہ جو آپ بار بار کر رہے ہیں کہ عذاب عذاب عذاب، یہ کب ہوگا؟ متا حاذا الوعد ویقولون متا حاذا الوعد، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں وہ کب آئے گا یہ وعدہ؟ ان اگر کنتم، اب یہ کانا سے ایک کانا کا میں نے آپ کو کیا بتایا جی، کانا کا ایک کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے۔ کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو کنتم میں اس کا اسم آ گیا انتم، تم سب، ان کنتم اگر تم سب ہو، اب اس کی خبر کیا آئی؟ صادقین، صدق کس چیز کو کہتے ہیں؟ سچ کو کہتے ہیں، صدقن، اور اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ صادقن، سچ بولنے والا، اور حالت رفع میں آئے گا تو واو نون آ جائے گا، صادقون سچ بولنے، اور حالت نصب اور جر میں یا نون صادقین، تو یہاں پہ کنتم کی خبر آئی ہے، لہذا یہ حالت نصب میں ہے۔ اگر تم سب سچ بولنے والے ہو، سچے ہو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار کہہ رہے ہیں، یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ متا حاذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ اگر آپ سچے ہو، کن کو کہہ رہے ہیں جی؟ نبیوں کو کہہ رہے ہیں، اور انہی نبیوں میں اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلی بات ہو رہی ہے، جب جب رسول آئے اور جھٹلانے والوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو بالکل وہی حالت ہے، لیکن کیوں نہیں ساری قوم تباہ کی؟ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بعد میں اس میں اسلام قبول کرنا تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں گناہ گاری کی زندگی گزارتے گزارتے ہو سکتا ہے 50 سال 60 سال 45 سال 40 سال کسی زمانے میں آ کے ان کو ایک دم ہوش آ جائے اور وہ توبہ کر لیں۔ یوں ہی توبہ کرتے ہیں تو ان کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پہ زندگی گزار کے فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بندوں کا کیا بتایا ہے کہ جہنم والوں جیسے عمل کرتے کرتے کتنے قریب آ جاتے ہیں جہنم سے؟ ایک بالش، ایک گٹھ، اور جہنم سے توبہ کر کے جنت والے عمل کے جنت میں، اور ایک آدمی جنت والے عمل کرتا کرتا کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت سے ایک گٹھ فاصلے پہ، اور ایسا کو کفر بولتا ہے کہ اس کے بعد وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہوں گے۔ یہ سر جو نئے آئے ہیں ہمارے ساتھی، ان کو رفع نصب کا نہیں سمجھ آئی ہوگی، یہ بھی سر تھوڑا سا چلیں جی، آخری یہ 2 منٹ ہیں۔ یہ در حقیقت جی رفع نصب اور جر سمجھ دو، ویسے آپ کو بھی اس کی نہیں۔ رفع نصب اور جر بنیادی طور پہ اعراب کو کہتے ہیں۔ اعراب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دیکھیں، ایک اعراب ہے، ایک ہے حرکات۔ یاد رکھیے گا، رفع کو کہتے ہیں ضمہ، نصب کو کہتے ہیں فتح،
जर को कहते हैं कसरा। उर्दू में जम्मा कहते हैं पेश को, और फतह कहते हैं जबर को, और कसरा कहते हैं जेर को। अब जब ये इराब में आएगा तो रफा बन जाएगा, और हरकात में आएगा तो जम्मा होगा यानी पेश। बात समझ रहे हैं? मसलन इराब में आएगा तो उसको कहेंगे रफा, हालत होगी ना। अच्छा ठीक है। इसको हालत कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडिंग केस, कि जहां पे जाके बात खत्म हुई है। मसलन मिसाल देते हैं, कतला दाऊद जालूत। अब कतला तो हो गया फेल, ठीक है। कतला उसने कत्ल किया। अब हमें क्या पता भाई जालूत ने कत्ल किया कि दाऊद ने कत्ल किया? तो रफा जो है ना, रफा यानी जम्मा यानी पेश, ये हमें बताती है कि फाइल जो होता है, फाइल काम करने वाला, उसका जो एंडिंग केस है वो रफा होता है। और जिस पर फेल का असर हो, यानी जो कत्ल कर दिया जाए, वो जबर के साथ आता है, वो नसब होता है, वो मफूल होता है। ठीक है जी। और जो हरफे जर के साथ आए या जो मुतअल्लिक हो, मसलन अगर कहें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, या हजरत दाऊद जालूत, ये तो कुरान की आयत होगी ना। अगर कह दें कि ज़रबा मुअल्लिमुन, एक उस्ताद ने मारा, किसको मारा है जी? मुतअल्लिमन, इल्म हासिल करने वाले को किस चीज से मारा जी? है जी। जिस चीज के साथ मारा वो बा के साथ आएगा, और उसके साथ आगे हालत जर आ जाएगी। डंडे से मारा, सोटी से मारा, चपेड़ मारी, किस चीज से मारा, ये जब हरकत आएगी तो वो पता चलेगा कि ये मुतअल्लिक़ फेल है, यानी फेल किस चीज से अदा हुआ है, किसके साथ। तो वो हालत जर में चला जाएगा। जर कहेंगे उस जेर को जो हर्फ के इस्म के आखिर में आएगी। जैसे मुहम्मदुन है, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होता है, फाइल होता है। फाइल तो नहीं कह सकते, यानी हालत रफा में होता है। यही जब हम अजान देते हैं तो क्या कहते हैं जी? अशहदु अन्ना मुहम्मदन, हालत नस्ब में चला गया। क्यों? इन्ना ने अमल किया। यही जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। क्यों? हरफ जर आ गया अला, इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जर में कर दिया। तो ये तीन हालतें होती हैं एक इस्म की, जिससे हमें पता चलता है कि इस जुमले में ये इस्म किस हालत में आ रहा है। वैसे तो समझ ही नहीं आ सकता कि ये मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, किसने बात कही, किसने नहीं कही। वरना लोगों को कोई आदमी गुमराह करने पे आ जाए तो एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। कुरान हकीम में आया वला तलबिसुल हक्का। अब इसके साथ ला नहीं आया, वला तक्तमुल हक्का, तक्तमुल हक्का। अब ला तो नहीं है। पढ़ने वाला कह सकता है कि यहां पे ला नहीं है तो इसका मतलब है शहादत को या हक को छुपा।
لیکن اگر آپ عربی گرامر جانتے ہیں تو آپ کہیں گے جی یہ غلط ہے، کیونکہ جو لائے نہیں آتا ہے نا اس کے پہلے تے آ جاتا ہے، اور جو امر آتا ہے نا فعل امر، اس میں علامت مضارع بھی اڑ جاتی ہے۔ تو یہ تے آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واو ہے یہ کس چیز پہ عطف ہے؟ لام پہ۔ تو آپ جب عربی کو اس طریقے سے پڑھیں گے، سمجھ گئے کہ یہ یہاں پہ یہ حرف کیوں آئے، وہ علامتوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے پڑھنا انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آپ جب جملے کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وہ یقولون، وہ کہہ رہے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، متی ھذا الوعد، تو پھر کدھر گیا آپ کا وعدہ؟ جو ڈراوا دے رہے ہیں وہ کدھر چلا گیا؟ یہ وعدہ یا ادو کا ایک مطلب تو یہ ہے نا جی وعدہ کرنا، اور ایک اس کا او ادا یو ادو کا مطلب ہے کسی کو ڈرانا، دھمکی دینا۔ تو یہ جو دھمکی آپ دے رہے ہیں وہ کدھر چلے گی؟ دھمکی تو کہیں غائب ہو نظر نہیں آ رہی۔ تو اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب کیا دیا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته۔